چھوٹا سا گاؤں تھا، کچی گلیاں، مٹی کے گھر اور لوگوں کے دلوں میں برسوں سے جمع ہوا ایک ہی رنگ، تنگ نظری۔ وہاں جو بھی نیا سوچتا، نیا بولتا یا نیا خواب دیکھتا، اسے اجنبی سمجھا جاتا۔ اسی گاؤں میں سلیم رہتا تھا، سادہ لباس، آنکھوں میں سوال اور دل میں ایک ایسی آگ جو اسے عام لوگوں جیسا رہنے نہیں دیتی تھی۔ سلیم نے بچپن سے یہ بات محسوس کی تھی کہ لوگ اکثر اپنے جیسے لوگوں سے ہی محبت کرتے ہیں، جو ان کی طرح سوچے، ان کی طرح بولے، ان کی طرح جیے، اور جو ذرا سا مختلف ہو اسے یا تو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا نفرت کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ وہ اکثر سوچتا، کیا علم واقعی انسان کو تنہا کر دیتا ہے؟ گاؤں کے اکثر نوجوان شام ہوتے ہی ایک ہی چوک پر جمع ہوتے، بے مقصد باتیں، دوسروں کا مذاق اور اپنی ناکامیوں کا الزام تسمت پر ڈالنا۔ سلیم بھی کبھی کبھی وہاں جاتا، مگر اس کا دل وہاں نہیں لگتا تھا۔ جب وہ کتاب کی بات کرتا، سیکھنے کی بات کرتا، تو لوگ ہنس دیتے، زیادہ پڑھ لکھ کر کیا بن جائے گا؟ ہمارے باپ دادا نے بھی یہی کیا تھا، ہم بھی یہی کریں گے۔ یہ وہ لمحے تھے جب سلیم کو شدت سے احساس ہوتا کہ جاہل ہمیشہ اپنے ہی جیسے لوگوں کی طرف مائل ہوتا ہے، کیونکہ مختلف سوچ اسے آئینہ دکھاتی ہے، اور آئینہ دیکھنے کی ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ ایک دن گاؤں کے ایک بڑے شخص نے سلیم سے کہا، بیٹا، خود کو بدلنے کی کوشش چھوڑ دو، لوگوں جیسا بن جاؤ، تبھی قبول کیے جاؤ گے۔ یہ بات سلیم کے دل میں تیر کی طرح لگی، مگر اس نے خاموشی سے مسکرا کر جواب دیا، اگر قبول کیے جانے کے لیے خود کو کھونا پڑے تو ایسی قبولیت مجھے منظور نہیں۔ وقت گزرتا گیا، سلیم نے اپنی راہ نہیں بدلی۔ وہ تنہا تھا مگر خالی نہیں۔ اس کی تنہائی میں کتابیں تھیں، سوال تھے، اور ایک خواب تھا کہ ایک دن وہ اپنی زندگی کو مثال بنا دے گا۔ وہ جانتا تھا کہ جب انسان خود پر یقین رکھتا ہے تو دنیا کا شور آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ایک سال بعد گاؤں میں ایک موقع آیا۔ شہر سے ایک ادارہ آیا تھا جو نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا راستہ دکھا رہا تھا۔ سلیم نے ہمت کی اور اپنی بات سب کے سامنے رکھی۔ وہی لوگ جو کبھی اس پر ہنستے تھے، آج اسی کی بات غور سے سن رہے تھے۔ یہ لمحہ سلیم کے لیے فتح کا نہیں، سبق کا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جاہل صرف اس لیے اپنے جیسے لوگوں کے قریب رہتا ہے کیونکہ وہاں اسے چیلنج نہیں ملتا۔ وہاں اس کی کمزوری چھپی رہتی ہے، مگر علم انسان کو چیلنج کرتا ہے، اسے بدلنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہی تبدیلی سب سے زیادہ ڈراؤنی ہوتی ہے۔ سلیم نے اس دن ایک بات کہی جو بہت سوں کے دلوں میں اتر گئی، میں کسی سے نفرت نہیں کرتا، مگر میں خود کو محدود بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میرا راستہ مختلف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں غلط ہوں۔ کچھ لوگ پھر بھی نہ سمجھے، وہ واپس اپنے پرانے حلقوں میں چلے گئے، وہی باتیں، وہی شکایتیں، کیونکہ جاہل اپنوں ہی جیسا ماحول چاہتا ہے جہاں اسے خود کو بدلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مگر چند نوجوان سلیم کے پاس آ گئے، خاموشی سے، ڈرتے ڈرتے۔ وہ روشنی کی طرف پہلا قدم تھے۔ یہاں سے سلیم کی کہانی بدل گئی۔ وہ اکیلا نہیں رہا، مگر اس نے یہ بات کبھی نہیں بھلائی کہ اگر وہ بھی سب کی طرح بن جاتا تو شاید اسے بھی وقتی محبت مل جاتی، مگر اپنی پہچان کھو دیتا۔ زندگی نے اسے سکھایا کہ ہر مخالفت دشمنی نہیں ہوتی، ہر تنہائی کمزوری نہیں ہوتی، اور ہر خاموشی شکست نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی انسان کو اکیلا اس لیے کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کا سفر ہجوم سے مختلف ہوتا ہے۔ آخر میں سلیم نے خود سے ایک وعدہ کیا، میں ان لوگوں کی طرف مائل نہیں ہوں گا جو مجھے نیچا دکھا کر خود کو بڑا محسوس کریں، بلکہ ان لوگوں کا انتخاب کروں گا جو مجھے سچ دکھا سکیں، چاہے وہ سچ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ یہی اصل کامیابی تھی، کیونکہ علم انسان کو اکیلا ضرور کر دیتا ہے، مگر وہ اسے مضبوط بھی بناتا ہے، اور جاہل، وہ ہمیشہ اپنے ہی جیسے لوگوں کے درمیان سکون تلاش کرتا ہے، کیونکہ وہاں سوال نہیں ہوتے، صرف بہانے ہوتے ہیں۔ پیغام: اگر آپ خود کو اکثر تنہا محسوس کرتے ہیں تو گھبرائیں نہیں، ممکن ہے آپ غلط نہیں بلکہ مختلف ہوں، اور یاد رکھیں، مختلف ہونا کمزوری نہیں، یہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہو سکتی ہے۔